آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو۔ ہماری لائف میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتہ، جن کو جنت کا نہیں پتہ، جو جہنم کو نہیں جانتے، یہ ان لوگوں کا کلچر ہے۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے، نکاح پاکیزہ زندگی ہے نکاح، اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے۔ اور آپ چونکہ ایک امتحان میں ہیں کہ بچیاں بھی جوان بچے بھی جوان، تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے، یہ تو ایسے عارضی زندگی۔ آپ کا قد پتہ ہے کتنا ہوگا جنت میں؟ 130 فٹ، 130 فٹ، اور ان کا بھی قد ہو جائے گا 130۔ اور جنت کی حوریں جو ہیں وہ اب بھی اس وقت زندہ ہیں 130 فٹ کے ساتھ۔ ایسی میں نے بچوں میں بات کی تو ایک بچہ بعد میں کہنے لگا، مولانا یہ اتنے قد کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو اس پر ہی خوش ہیں۔ میں کہا چلو فرض کرو تم 5.25 ساڑھے 5 پونے 6 فٹ کے جنت میں چلے گئے، آگے جو تمہاری بیگم ہے وہ ہے حور یا جنت کی عورت یا دنیا کی ایمان والی، تو اس کا قد تو ہے 130 فٹ، وہ تو تمہیں پکڑ کے جیب میں ڈال لے گی۔ پھر وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی ان کی طرح، وہ 100 جوڑے پہنتی ہیں، اور ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ 100 جوڑوں میں اس کا ہر جوڑا نظر آئے گا۔ میں نے کہا وہ اس نے تمہیں مثلاً 85 نمبر جوڑے میں ڈال لیا، اب تم غوں کر رہے ہو، مینو کڈو، وہ کہے گی تو ہیں کتنے، مجھے تو پتہ نہیں پہ لگتا، پھر تمہیں پکڑ کے لوریاں دے، میرے لال آ گیا، میرا لال آ گیا ہے۔ اور بیوقوف اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی 130 فٹ پہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام 130 فٹ تھے، اما حوا 130 فٹ۔ آپ نے سنا ہے یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین انسان تھے سب سے زیادہ، اما حوا دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے حسین عورت تھی، سب سے خوبصورت عورت تھی۔ زندگی کا مزہ لینا ہے تو یہاں برداشت کرو، اور پھر آگے اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اب آپ اتنے سارے آئے ہو میرے محبت میں تو مجھے خوشی ہو رہی، مجھے اچھا لگ رہا ہے، کیوں نہ چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، محبت ہے۔ جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لیے، سلامن سلاما سلامن سلاما، تو وہ بڑا اچھا لگے گا، یار اتنے ہمارے نوکر۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی اس کے 80,000 نوکر ہیں، سب سے ادنا درجے کا جنت 80,000 نوکر۔ وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے، اس کا نام جوہینا ہوگا۔ تو جب وہ جنت میں آئے گا نا تو اس کو ویلکم کریں گے تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے، سارے جنتی تو آ گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑا لطر کھا کے آ رہے ہیں۔ تو لطر کھا کے جنت میں نہیں جانا، سیدھے جانا ہے۔ یہاں کی شراب کیوں حرام کی ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کہہ رہا میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب طہور۔ یہاں شراب کیوں حرام ہے؟ کہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے، بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 4 دن صبر کر لے، تیرا رب تجھے پیش کرے گا، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی شرابًا طہورا، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا، آ میرا امتی یہ میرے ہاتھوں سے پی۔ زندگی تو وہ آ رہی ہے، یہاں تو زیادہ کھا لو تو مصیبت، کم کھا لو تو مصیبت۔ جاتے ہوئے سفر، میری زندگی سفروں میں گزری، سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں یا کوئی ٹوائلٹ ویکھا جی، کبھی پیشاب آ جائے تو بندہ، کوئی سڑک تو ایسی ہو جہاں کوئی ٹوائلٹ نظر آئے، وضو کی جگہ نظر آئے۔ پیشاب ایک الگ مصیبت ہے، اور سٹول پاس کرنا ایک الگ مصیبت ہے، اور وہاں جا کے نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، کھدی جاؤ رچی جاؤ، نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے۔ اور ایک کپڑے بدلنے میں عورتوں کو شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا، تو وہاں نہ درزی ہے، نہ پرنٹنگ مل ہے، نہ ٹیکسٹائل مل ہے، اور نہ کوئی وہاں الفتح کیا اس کو کہتے ہیں مال ہے۔ وہاں ایک درخت اس کا نام ہے طوبہ، اس کے اوپر چلو چھوڑ دو،
اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکتے ہوئے ایسے، یعنی یوں ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں. طوبہ، یہ آپ کا سب کچھ ہے. آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں. یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرے کا فلیش نکلتا ہے ایسے. اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے 100 کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں، سرف کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں، گندی نالی کوئی نہیں، گٹر کوئی نہیں. یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں. زیادہ کھا لو تو ٹوائلٹ بھاگو، کم کھا لو تو سر میں درد شروع ہو جائے. وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ، پی میرا بندہ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا، کھلاؤں گا. جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے. جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں. ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا، اس سے 2-4 باتیں حال حوال کی ہو گئیں. واپس آیا، لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ اینج کر لو. چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ منہ اینج کر لو. وہ کی ہو گیا جی؟ وہ آخر لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی ہوں تھوڑی نال بھی گل کر. تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے. ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. تو پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہو. تو اللہ کہے گا کچھ مانگو، کہیں گے راضی ہو جا. وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو تھے نا تمہیں کھلے مار رہے ہوں دوزخ وچ. میں راضی ہوں، کچھ مانگو. کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تمہارا رب کہے گا میرے بندو لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا، آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. میں مہمان بن کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. میرے بچوں ایک زندگی آگے آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو. 5 وقت نماز پڑھو، میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو. اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو. اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعاً نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ، ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ. ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا. بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی. ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی. اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں. حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے.
اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی. آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت, زیادہ نہیں. لانگ ویکنڈ آ جائے 3 دن, آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے, 3 دن بند ہے, ایسی منڈے کو. ہاں, تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو. آئے مل کر بھوک مٹائیں, بجھے ہوئے چولہے پھر سے جلائیں. غذائی قلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں. آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں. اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں.